الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت جو عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر صورتحال چل رہی ہے بہت ہی خوفناک ہے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے اور دجالی فتنوں میں سے بہت بڑے فتنے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کے ایمان کی، جان کی، عزت آبرو کی، مال کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عوام چونکہ گھروں میں بند ہیں، جن میں بہت سے غربا، مزدوری والے، دہاڑی والے بھی ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں جو روٹی دال کے لیے بھی بے چین ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں بعض مخیر حضرات نے امدادی سکیمیں بھی چلائی ہوئی ہیں، راشن کی تقسیم، ترسیل کے سلسلے بھی جاری ہیں۔ یہ ایک انسانی ہمدردی کا بہترین نمونہ ہے، مگر اس میں بھی اعتدال اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آیا کر گزرو، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اجر و ثواب لینے کے لیے شریعت کی روشنی ضروری ہے۔ ان امدادی سکیموں کے حوالے سے کن احتیاطوں کی، کن تدابیر کی ضرورت ہے؟ نمبر 1، جو حضرات اموال تقسیم کرنے والے ہیں، راشنوں کے پیکٹ تقسیم کر رہے ہیں، اس میں زکوٰۃ کے اموال اور دیگر صدقات سب مکس ہیں۔ زکوٰۃ کے اموال کی تقسیم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ مستحق تک پہنچیں اور اس کی تملیک کریں، اس کے ملک میں جائے۔ جب اموال زکوٰۃ میں سے یہ پیکٹ بنا کر تقسیم کیے جاتے ہیں تو لینے والوں میں سے کون مستحق ہیں، کون مستحق نہیں ہیں، اس کی کوئی چھان بین نہیں کی جا رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لینے والے کو خیال رکھنا چاہیے کہ میں مستحق ہوں نہیں ہوں، میری وجہ سے کسی اور کا حق تو نہیں مارا جا رہا۔ لینے والا تو اس کا خیال نہیں رکھ رہا، تو دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو مستحق ہو اس تک پہنچے۔ اور زکوٰۃ کے استحقاق میں عام طور پہ لوگ حالات کو دیکھتے ہیں، وہ جی فلانے کی حالت بڑی کمزور ہے، کمانے والا کوئی نہیں، بیوہ ہے، یتیم ہے، بس پھر ساری زندگی اس بیوہ اور یتیم کو دیتے رہتے ہیں، اور بیوہ یتیم وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر پلاٹ خرید لیتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، اور لمبے چوڑے نظام ان کے اسی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جو مستحق لوگ سفید پوش ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں اور اپنی عزت نفس کو بچا کر کڑوے گھونٹ بھر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیتا۔ کسی عورت کا خامند اگر کمزور ہے یا بے روزگار ہے یا اس کے کوئی نہیں ہے وسائل، چونکہ خامند والی ہے، جب تک اس کا خامند مرے گا نہیں اس کو کوئی نہیں دے گا۔ یہ عجیب ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے چچے کا ایک بیٹا جو یتیم تھا، پڑھتا تھا، تو لوگ اس کو بہت دیتے تھے۔ ہم تو باپ والے تھے، ہمارا باپ بھی غریب تھا، مولوی کے کیا وسائل ہوتے ہیں، لوگ جو بھی آتا ہے یہ جی یتیم ہے جی اس کو دے دو، کوئی کتنے دے رہا ہے، کوئی کتنے دے رہا ہے۔ تو ہم بھی بچے تھے، اب اس کے پاس پیسے ہوتے، ہمیں تو حساب سے ہفتے بعد، 2 دن بعد چونی اٹھنی، اس وقت چونیوں کا رواج تھا، یہی کچھ ملتا تھا۔ تو ہم اپنے والد صاحب سے کہتے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ فرمایا دعا کرو تمہارا باپ مر جائے نا، پھر تمہیں بھی لوگ دیں گے۔ کیسی خوفناک بات ہے کہ جب تک کوئی مرے نہیں لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے اپنی اس ترتیب میں اصلاح کی ضرورت ہے، غور کرنا چاہیے کہ مستحق تک مال پہنچے۔ اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے؟
جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت جو آج کل کے حساب سے 50-55 ہزار بنتی ہے، 50-55 ہزار کی مالیت میں وہ عورت وہ مرد مالک ہے، اس میں اس کا زیور، نقدی رقم، گھر کا غیر ضروری سامان، اس میں ٹی وی بھی آ جاتا ہے، اور بھی سیندریاں، ڈیکوریشن پیس، 3 سوٹ سے زائد کپڑے اور بستروں کے ڈھیر اور برتنوں کے ڈھیر، یہ سب غیر ضروری سامان ہے جو ضرورت سے علاوہ ہے۔ ان سب کی مالیت اگر 50-55 ہزار تک پہنچتی ہے، زیور بھی ملا کے، یہ چیزیں ملا کے، تو یہ مرد یہ عورت نصاب کے مالک ہیں، چاہے بھوکے مار رہے ہوں، راشن نہ ہو، مگر یہ نصاب کے مالک ہیں، یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں، زکوٰۃ کی مد سے ان کو راشن نہیں دے سکتے۔ تو یہ دینے والوں کا کام ہے کہ اس کی تحقیق کریں کہ ہم صحیح جگہ دے رہے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات لینے والوں کے متعلق ہے، لینے والے بھی اندھا دھند آنکھیں بند کر کے دھڑا دھڑ لے رہے ہیں۔ بعض گھرانے تو ایسے ہیں جن کے پاس 5-5 6 دفعہ امداد پہنچ چکی ہے، اور ان کے گھروں میں اتنا راشن آ چکا ہے کہ عام کمائی کے دنوں میں بھی وہ اتنا راشن نہیں لے سکتے تھے۔ اور کتنے گھرانے ایسے ہیں جو بیچارے تنگ ہیں، پریشان ہیں، ان کے پاس ایک بھی امداد نہیں پہنچی، وہ روٹی کے لیے بھی تنگ ہیں، وہ آٹے کے لیے تنگ ہیں۔ تو لینے والوں کو بھی چاہیے کہ سوچیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں، یعنی ہم کسی اور کا حق تو نہیں مار رہے۔ لینے والا اگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، یا اس کے پاس پہلے راشن موجود ہے پھر بھی وہ لیتا ہے، مستحق نہ ہونے کے باوجود پھر لیتا ہے، تو یہ شخص مستحقین کا حق غصب کر رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ ان مستحقین کا ہاتھ اس کے گریبان میں ہوگا کہ اس نے ہمارا حق مارا ہے، جو چیز ہمیں ملنی چاہیے تھی اس نے غصب کی ہے، اپنے تعلق کی بنیاد پہ، چالاکی ہوشیاری کی بنیاد پہ۔ تو لینے والوں کو بھی اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ میرے پاس بھی بعض حضرات نے کچھ پیکٹ بھیجے، تو میں نے جو لسٹ بنائی تھی جن حضرات کو دینے کی، ان میں سے ایک مولوی صاحب، انہوں نے فرمایا، پہلے انہوں نے کہا کہ بھیج دینا، جب 2 دن بعد میں نے رابطہ کیا کہ بچے کو بھیجیں اور لے جائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ پرسوں تک تو میں مستحق تھا، کل سے میرا کچھ کام چل پڑا ہے، کوئی چھوٹا موٹا وہ کام بھی کرتے ہیں، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ میں مستحق نہیں ہوں۔ اب اس مولوی صاحب کے جواب پہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں مستحق نہیں ہوں، کسی اور کو دے دو۔ تو لینے والوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کا خیال رکھیں، مال مفت دل بے رحم، لوٹ مار ایسا نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ بھی دینے والوں کے متعلق ہے، دینے والے بجائے اس کے کہ آپ پیکٹ تقسیم کرو، گھروں میں راشن تقسیم کرو، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اسی رقم سے ضروریات، گھریلو ضروریات خریدیں اور آدھی قیمت پر دیں، اعلان کریں۔ آٹا اگر 40 روپے کلو ہے تو آپ 20 روپے کلو یا 15 روپے کلو دیں، 10 روپے کلو دیں۔ سبزی 50 روپے کلو ہے، آپ 10 روپے 15 روپے کلو لگا دیں۔ اور آج دالیں ہیں، آٹا، چاول، جو چیزیں بھی ہیں، گھی ہے، تو آپ وہ بجائے مفت دینے کے بالکل معمولی قیمت پر دیں گے، تو قیمتاً دینے سے ایک تو یہ ہوگا کہ جو مفت خورے، جو ایسے دوسروں کا حق مارنے والے ہیں، ان سے نجات ملے گی۔ وہ اب نہیں آئیں گے، ان کو پیسہ دینا پڑے گا۔ وہی آئیں گے جو ضرورت مند ہیں، اور وہ آئیں گے جو سفید پوش ہیں لیکن ان کے پاس نہیں ہے، وہ اپنی سفید پوشی بھی برقرار رکھتے ہوئے اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں، عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، تو ان کے لیے بھی یہ صورت زیادہ نافع ہے کہ آپ وہ اسی رقم سے آپ ان کو ڈسکاؤنٹ دے دیں، سبسڈی دے دیں، تو اس طرح یہ نظام چلتا رہے۔ 3 باتیں تو یہ ہوئی تقسیم، راشن کی تقسیم کے حوالے سے۔ ایک چوتھی بات اور بڑی اہم بات ہے کہ جو اہل ثروت مخیر حضرات یہ امدادیں تقسیم کر رہے ہیں، یہ وہ رقم ہے جو اس موسم میں آپ حضرات مدارس کو دیا کرتے تھے، دینی مدارس کو دیا کرتے تھے۔
اور مدارس کا جو نظام ہے اسباب کے درجے میں صرف ان کے 3 ہی ذریعے ہیں اسباب کے درجے میں، باقی تو اللہ چلاتا ہے، اللہ ہی چلاتا ہے اور اسی نے ہی چلانا ہے۔ جب تک اس نے دین کو باقی رکھنا ہے یہ نظام چلے گا۔ 3 بڑے ذریعے، ایک ذریعہ قربانی کی کھالیں، دوسرا ذریعہ عشر کی گندم، اور تیسرا ذریعہ یہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور فطرانے۔ اس کے علاوہ اسباب کے درجے میں ان کا کچھ نہیں ہے۔ حکومت تو ان کو کیا دے گی، وہ تو مدرسے بند کرانا چاہتی ہے، مٹانا چاہتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ مدارس ہی پوری قوم کے ایمان کے اعمال اور اخلاق کے محافظ ہیں۔ تو اب ان 3 ذرائع میں سے قربانی کی کھالوں کا ذریعہ بہت بڑی سازش کے تحت ختم کر دیا، گورنمنٹ نے اس کو ختم کر دیا، کھالیں لینے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اس کا ریٹ اتنا ڈاؤن کر دیا کہ اس کے جمع کرنے پر جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے، اس لیے وہ تو 0 پہ چلا گیا۔ دوسرا ذریعہ عشر ہے، اور اس کا موسم بھی یہی ہے، اور ادھر لاک ڈاؤن ہے۔ مدارس جو اس موسم میں کسانوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، تشکیلیں کرتے تھے، اور پورے سال بھر کی گندم جمع کرتے تھے، اس وقت مدارس کی وہ ترتیب نہیں بنی ہوئی، طلباء چلے گئے ہیں، مدرسے خالی پڑے ہیں۔ تو عشر اب کہاں جائے گا؟ مدرسے تو والے تو لینے آئے گا نہیں، اس لیے تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ از خود عشر پہنچائیں، از خود یہ گندم ان مدرسوں تک پہنچائیں کہ ان کے اگلے سال اگلا ان کا نظام کیسے چلے گا۔ کئی تو ایسے ہیں جن کے 2 ماہ 3 ماہ پہلے سے گندم ختم ہو چکی، وہ قرضے پہ چل رہے ہیں، ان کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ اہل خیر حضرات پر لازم ہے، یہ فریضہ عائد ہے، یہ اختیاری بات نہیں ہے، اور اس پر قیامت کے دن سوال ہوگا کہ میرے دین کے جو قلعے تھے اور حفاظت گاہیں تھی، تم نے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا جو تمہارے ایمان کے محافظ تھے۔ یاد رکھو دینی ادارے یہ قومی ادارے ہیں، اور اصل قومی ادارے ہیں ہی یہی جہاں آپ کو مفت دینی تعلیم ملتی ہے۔ باقی جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ بھی قومی ادارے ہیں، لیکن 100% نہیں ہیں۔ آپ ان اداروں میں جاؤ، بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں ہوتا، وہ تو کاروباری ادارے بن چکے ہیں۔ جس شعبے میں آپ چلے جاؤ آپ کو ملازمت ہی نہیں ملتی بغیر رشوت کے، تو وہ قومی ادارے 100% نہیں ہیں، کیونکہ وہ کاروباری ادارے بن چکے ہیں، بغیر پیسے کے آپ کا کام نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تو اصل 100% قومی ادارے یہ دینی مدارس ہیں۔ مسلمانوں کی اموال، زکوٰۃ، صدقات و عشر سے یہ نظام چلتا ہے، اور اہل ایمان محبت سے، شوق سے اپنے اموال لگاتے ہیں، اور اپنی اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ایک تو گزارش ہے کہ عشر از خود پہنچائیں، اور پہلے سے زیادہ پہنچائیں، اور یہ مت سمجھیں کہ جی مدرسوں میں طلباء ہی نہیں ہیں، طلباء نے آنا تو ہے، پھر اساتذہ کی تنخواہیں ہیں وہ تو چل رہی ہیں، دیگر عملہ ہے ان کے وظائف وہ تو چل رہے ہیں، بلز ہیں، اخراجات تو ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا ذریعہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فنڈ سے ہی یہ ساری امدادی سکیمیں چل رہی ہیں، مستحقین تک پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ بھی وہ رقم ہے جو مدارس کو دی جانی تھی، یہی اہل خیر حضرات یہی رقم مدرسوں کو دیا کرتے تھے۔ آج مدارس کی طرف سے بالکل خاموشی ہے، کوئی مدرسوں کی طرف رخ ہی نہیں کر رہا کہ جی طلباء ہی نہیں ہیں، کہ طلباء نہیں ہیں تو کیا مدرسے بند ہو جائیں گے؟ یہ نظام انشاءاللہ چلے گا۔ اس وقت شدید ضرورت اس کی ہے کہ ان اداروں کو مت بھولیے، کیونکہ یہ ایک عالمی سازش ہے، یہ اس سازش کا حصہ ہے۔ بہت عرصے سے یہ عالمی سازشیں چل رہی ہیں مدارس کو بند کرنے کی، دینے والوں کا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، کبھی کھالوں پہ پابندی، چندے والوں پہ پابندی، کبھی کس طرح ہراساں کرنا کہ کسی طرح یہ مدرسے بند ہو جائیں، کہ جب تک یہ ادارے باقی ہیں اس امت کا وہ ایمان نہیں چھین سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو سامعین گرامی، اپنے منہ کا نوالا نکال کر بھی مدرسوں تک پہنچاؤ، ورنہ اگلی نسل کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر یہ سسٹم رک گیا تو پھر آپ اسپین کے ماحول دیکھ لیں، جو علم کا بہت بڑا مرکز تھا، آج وہاں کلمہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، آج مسجدیں ویران پڑی ہیں، آج ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کا نام کیا تھا، صحابہ کون تھے، اہل بیت کون تھے، آج ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو آج ہم اس سازش کے اندر سے گزر رہے ہیں۔
تو اس سازش کا ادراک کریں، دینی مدارس کو ہر حال میں یاد رکھیں اور ان کو ترجیح دیں۔ کوئی اگر غریب آدمی آپ کی امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے بھوکا مر گیا، وہ بھی اچھا نہیں ہے، مگر اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ کوئی ادارہ اس وجہ سے بند ہو جائے، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ اگر ایک گھرانہ یا ایک فرد بھوکا مر گیا، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، نہ ابھی تک کوئی ایسا ہوا ہے، کھا کھا کر تو مرنے والے بہت ہیں، بھوک سے مرنے والوں کا ابھی تک کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اگر ایسا مر گیا تو ایک جان گئی ہے۔ اگر ادارہ بند ہو گیا تو اس ادارے سے جڑے ہوئے سینکڑوں لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، وہ ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے۔ بھوک میں مرنا یہ تو شہادت ہے، اس کی آخرت بچ جائے گی اگر ایمان اور اللہ پہ توکل کے ساتھ مرا، ناشکری نہیں کی، صبر کے ساتھ مرا، تو اس کی آخرت تو کم از کم محفوظ ہے۔ اگر ایمان کے بغیر مر گیا تو آخرت برباد ہے۔ یاد رکھو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا تو چند روزہ ہے، یہ تو ویٹنگ روم ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ 4 باتیں عرض کی ہیں اور ان کو محفوظ فرما لیں اور ان پہ غور فرمائیں۔ نمبر 1 کہ امداد تقسیم کرنے والے مستحقین تک پہنچائیں اور تحقیق کریں کہ ہم نے کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ نمبر 2 یہ بھی امداد تقسیم کرنے والوں کے متعلق ہے کہ مفت راشن تقسیم کرنے کی بجائے راشن گاڑی میں ڈالیں اور کم ریٹ پر اعلان کرتے جائیں، کم ریٹ پر، تاکہ لوگ عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو حاصل کر سکیں۔ اور نمبر 3 لینے والوں کے لیے ہے بات کہ لینے والے بھی اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور بلا ضرورت نہ لیں اور مستحقین تک پہنچنے دیں، یا ان کے پاس کچھ پہنچ چکا ہے تو دوسروں کا حق نہ ماریں، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور چوتھی بات، ان قومی اداروں کی پکار اور فریاد ہے جو آج انتہائی بے بسی کے عالم میں اپنے معاونین کی طرف دیکھ رہے ہیں، بے بسی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاونین کدھر گئے، ہمارے نظم کو چلانے کا جو ذریعہ بنے ہوئے تھے وہ کدھر گئے۔ تو یہ اس ٹائم تو ایسے ہی ہے مدارس کا نظام، جیسے ڈوبتی کشتی کو سہارا دینا، ڈوبتی کشتی کو سہارا دینا۔ اور ابھی ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی ہے، فرمایا نا کہ جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو زندہ کیا تو اس کو 100 شہید کا ثواب ہے۔ اس ٹائم مدارس کے خلاف فساد امت کا زمانہ آ رہا ہے کہ ہر کوئی مدرسوں سے دور ہو گیا، امدادیں بند ہو گئیں، ان کے پچھلے سالوں کے بقایا جات جو رمضان میں پورے ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تو یہی فساد امت ہے۔ تو ایسے وقت میں صرف سنت ہی نہیں، یہ فریضہ ہے، اس فریضے کو زندہ کرنے کا ثواب بھی میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ 100 فرضوں سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ ان قومی اداروں کی بے بس نگاہوں کی طرف توجہ فرمائیں اور دل کھول کر مدارس کی طرف متوجہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اگلی نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔